ناظرین، جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے اور اب ہم ایک نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران نے نیوکلیر بم کی تیاری تیز کر دی ہے۔ حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا چکے ہیں اور ایران نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بہت جلد اپنا نیوکلیر بم تیار کر دے گا، کیونکہ اس جنگ نے بہت سارے معاملات کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ بن چکی ہے۔ اور اس معاملے میں رشیا پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور جو اکنامک سینکشنز لگنے والی ہیں، جو اکانومی کی پوری صورتحال ہے اس میں رشیا کس طرح سے ہیلپ کرے گا، ایک بہت بڑا معاہدہ اس وقت رشیا اور ایران کے درمیان ہو چکا ہے۔ تو گویا یہ ٹھان لیا گیا ہے ایران اس کے اتحادیوں کی جانب سے کہ اب فلسطین کو ہر صورت میں آزاد کروانا ہے۔ اگر فلسطین آزاد نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا بھی کوئی مقصد نہیں رہ جاتا اور ہمارے پھر جو سارا اتنا ہم نے بکھیڑا کیا وہ ہماری کیا پھر پیچھے کریڈیبلٹی رہ جائے گی۔ اور اب فلسطین کا مٹ جانا دراصل ہمارا مٹ جانا ہے، فلسطین کا تباہ ہو جانا دراصل ہمارا تباہ ہو جانا ہے۔ جیسا کہ مغرب امریکہ یہ سمجھتا نا کہ اسرائیل کی تباہی ان کی تباہی ہے، تو اب فلسطین کی تباہی جو ہے وہ ایران کی تباہی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ایران کے پیچھے پھر رشیا ہے، تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اب اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور ایک جو کمی ہے ایران کے پاس نیوکلیئر بم کی، اب اس کو ہر صورت میں پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، ریڈ سی سے بڑی خبر ہمارے پاس آ چکی ہے کہ ایک بڑے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو یمنی فضائیہ ہے وہ حرکت میں آئی ہے ناظرین، اور اس نے سعودرن اسرائیل پر آ کر حملہ کیا، بہت بڑا حملہ سعودرن اسرائیل پر، ان کی پورٹس پر اور ملحقہ جو حساس علاقے ہیں ان پر کیا گیا ہے۔ اور غزہ سے بھی بڑی خبریں ہمارے پاس آ گئی ہیں، جو بڑے حملے کیے گئے ہیں گھات لگا کر، ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے شاید مشکل ہو رہی ہے بولنے میں، لیکن آپ تک پوری جانکاری اور سچائی کے ساتھ تمام خبریں جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے اور ایک ایک چیز کا ثبوت، ناقابل تردید شواہد آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ روایتی میڈیا سے ہٹ کر جو حقائق وہ آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ جو اصل جنگ ہے نا ناظرین وہ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے عوام کو آگاہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ فلسطین کا مقدمہ لڑ رہی ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جنگ ایک ایسی صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے، اب معاملات بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں، امن کی طرف جو ہے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اب سارے معاملات ایک بڑھتی ہوئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے کا مڈل ایسٹ اور 7 اکتوبر سے بعد کا مڈل ایسٹ ایک بالکل مختلف ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس نے جو پالیسی ہے، جو نیشنل سیکورٹی ہے، اس کا کانسیپٹ ایک طرح سے تبدیل کر دیا ہے۔ وہ اس طرح سے ناظرین تبدیل ہو گیا ہے کہ جو عالمی نظام ہے اور جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ جو ایک حجاب تھا اس نظام کے چہرے پر وہ اتر گیا ہے۔ یہ نظام اب پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے کہ اس نظام کی کوئی برتھ نہیں ہے۔ جو آج سے 80 سال پہلے ایک انٹرنیشنل لا بنایا گیا تھا، وہ جو اس کے چہرے پر نقاب تھا کہ چلے یار ایک لا تو ہے، وہ نظریہ جنگ نے ختم کر دیا، وہ زمین بوس کر دیا ہے۔ اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک انارکی کی دنیا ہے۔ انارکی کیا ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سربراہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ جنگ عظیم دوم کے بعد یونائٹڈ نیشن کو اس دنیا کا ایک سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کی جو دنیا اس کو کہا جاتا ہے یہ باربیرین دنیا تھی، اور ہم نے جنگ عظیم دوم کے بعد ایک تہذیب والی، ویلیوز والی، قانون والی دنیا بنائی، ٹھیک ہے نا، کوئی قاعدے اور قوانین بنائے کہ ہم یہ جو نئی انسانیت کے لیے ہم نے چیزیں بنائی کہ اس سے پہلے باربیرین نظام تھا، کوئی قاعدے اصول نہیں تھے۔ تو ہم نے 80 سال تک یہ ایک چیز بتائی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ انسانیت کی دنیا ہے اور ہم انسانیت کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں انسانی حقوق کی کوئی فکر ہے۔ تو اب وہ جو نقاب تھا وہ اتر گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں انارکی ہے، کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے جو آپ کے درمیان بیٹھ کر انصاف دے سکے گا آپ کو، یا کوئی فیصلہ کروا سکے گا، یا نیگوسیشن کے ذریعے معاملات طے ہو سکیں گے۔ تو اس نے بیسیکلی پوری دنیا اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کی جو نیشنل سیکورٹی ہے اور جو پالیسی ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ بھائی اب بچانے کے لیے آپ کو کوئی نہیں آنے والا، آپ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے۔ یعنی آپ اندازہ بھی ناظرین نہیں لگا سکتے کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 5 سے 10% چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، وہ بھی روح کام دینے والی۔ جیسے آج ایک خبر سامنے آئی کہ جو 80 لاشیں الشفا سے نکالی گئی تھی ان کو آج واپس کیا گیا اسرائیلی آرمی کی طرف سے، اور پتہ چلا کہ ان میں سے جو اعضاء ہیں، انسانی اعضاء، وہ نکال لیے گئے۔
یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو روح کام جاتی ہے، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف 5 to 10% ہے۔ ابھی جو حقائق اصل حقائق ہے وہ جنگ بندی کے بعد سامنے آئیں گے۔ کچھ ادارے، دنیا کے جو بڑے ادارے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد اگر کوئی مظالم دیکھے گئے تو وہ یہ غزہ میں دیکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا جب ظلم ہو رہا ہو اور پھر آپ کو کوئی بچانے کے لیے نہ آئے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ پہلے دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ چلے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کر لیں گے، کوئی یونائٹڈ نیشن کا ہمیں توقع رہتی تھی، اب وہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی۔ تو ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ہر صورت میں ایٹم بم بنائے گا، اب اس کی بقا اور فلسطین کی بقا ایٹم بم میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور اس میں پہلے خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، Iran has increased the enrichment of uranium. It has increased to 60%. There is a law to enrich uranium that you cannot have enough fund to make nuclear bomb. اب انہوں نے 60% تک جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو بڑھا دیا۔ اب یہ عالمی دنیا میں قانون بنایا گیا تھا نیوکلیر بم کے حوالے سے کہ آپ یورینیم کو زیادہ نہیں اپنے پاس جمع کر سکتے، اس مقدار تک آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے اس سے ایٹم بم بنا سکے۔ تو یہ ہر ملک پر یہ نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کو وہ کتنی انریچ کر رہا ہے یورینیم، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایران پر بھی پوری طرح سے نظر تھی، کیونکہ ایران کا تو ایک نیوکلیر پروگرام ہے نا، اور اس نے پوری کوشش کی ہے بنانے کی، اور پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس کی پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح سے اس پر سینکشنز لگائی گئی اور پابندیاں لگائی گئی۔ پھر ایران بھی مان گیا کہ چلے ٹھیک ہے کہ ہم سے جو اکنامک پابندیاں ہیں ان پر معاہدے بھی امریکہ اور ان کے درمیان ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم جو اپنا نیوکلیر پروگرام اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں پچھلی 2 دہائیوں میں چلتی رہی ہیں۔